السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے جماعت 10ویں مضمون ہے سائنس حصہ دوم۔ آج ہم دیکھتے ہیں سبق نمبر 5 سبز توانائی کی جانب۔ آئیے آج اس سبق کے سوال و جواب دیکھتے ہیں۔ سوال ہے، جوہری بجلی گھر میں جوہر کے انشقاق کے عمل پر قابو رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو جواب ہے، انشقاق کے عمل میں چند سیکنڈ میں بہت بڑے پیمانے پر توانائی کا اخراج ہوتا ہے۔ اگر انشقاق کے عمل پر قابو نہ رکھا گیا تو بہت مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ قابو میں نہ آنے والے جوہری انشقاق سے خطرناک جوہری شعاعیں خارج ہو سکتی ہے۔ جوہری انشقاق کی وجہ سے جوہری بجلی گھر پگھل سکتا ہے، اس لیے جوہری بجلی گھر میں جوہر کے انشقاق پر قابو پانا نہایت ضروری ہے۔ سوال ہے، آبی برقی توانائی، شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی کو تجدیدی توانائی کہتے ہیں۔ جواب ہے، توانائی کے ایسے ذرائع جو قدرت میں مسلسل پیدا ہوتے رہتے ہیں اور وہ لا زوال ناقابل ختم ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ استعمال کے قابل ہوتے ہیں، انہیں توانائی کے تجدیدی ذرائع کہتے ہیں۔ آبی برقی توانائی، شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی وغیرہ پانی، سورج کی روشنی اور ہوا وغیرہ توانائی کے ذرائع کے مسلسل پیدا ہوتی رہتی ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، اسی لیے آبی برقی توانائی، شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی کو تجدیدی توانائی کہتے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایسے ہی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہمارے چینل پر اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال ہے، فرق لکھیے۔ پہلا ہے، روایتی توانائی کے ذرائع اور غیر روایتی توانائی کے ذرائع۔ روایتی توانائی کے ذرائع میں ہے، روایتی توانائی کے ذرائع محدود اور ختم ہو جانے والے ہوتے ہیں، جبکہ غیر روایتی توانائی کے ذرائع بہت زیادہ مقدار میں اور ختم نہ ہونے والے ہوتے ہیں۔ یہ آلودگی پیدا کرتے ہیں، جبکہ غیر روایتی توانائی کے ذرائع آلودگی پیدا نہیں کرتے یا بہت کم مقدار میں آلودگی پیدا کرتے ہیں۔ روایتی توانائی کی مثالیں ہیں رکازی ایندھن مثلاً کوئلہ، قدرتی گیس وغیرہ، اور غیر روایتی توانائی کے ذرائع میں ہے ہوا کی توانائی، شمسی توانائی وغیرہ۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، حرارتی بجلی کی پیداوار اور شمسی حرارتی بجلی کی پیداوار۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، حرارتی بجلی کی پیداوار کے لیے روایتی توانائی کا ذریعہ مثلاً کوئلہ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ شمسی حرارتی بجلی کی پیداوار کے لیے جدید توانائی کا ذریعہ مثلاً سورج کی روشنی استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے، حرارتی بجلی کی پیداوار سے آلودگی پیدا ہوتی ہے، جبکہ شمسی حرارتی بجلی کی پیداوار سے آلودگی نہیں ہوتی۔ تیسرا ہے، رکازی ایندھن کے جلنے سے حاصل ہونے والی حرارتی توانائی برقی توانائی بجلی پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، جبکہ سورج کی شعاعوں سے حاصل ہونے والی حرارتی توانائی برق یا بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ حرارت پیدا کرنے کے لیے کوئلے کو بوائلر میں جلایا جاتا ہے، جبکہ حرارت پیدا کرنے کے لیے عکسوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو سورج کی شعاعوں کی جاذب پر مرکوز ہوتے ہیں۔ پیدا شدہ توانائی سبز توانائی نہیں ہوتی، جبکہ شمسی حرارتی بجلی کی پیداوار میں پیدا شدہ توانائی سبز توانائی ہوتی ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال اس طرح سے، شمسی توانائی کے فائدے اور حدود کیا ہے؟ تو شمسی خانوں سے مہیا ہونے والی برقی قوت راست برقی قوت ہوتی ہے، جو برق آلات راست برقی قوت پر کام کرتے ہیں، مثلاً LED پر منحصر بجلی کا بلب، اس میں استعمال آسانی سے ہوتا ہے، لیکن شمسی خانوں سے توانائی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب سورج کی روشنی میسر ہو۔ اگر اس توانائی کا استعمال کہیں اور کرنا ہو تو اسے برقی خانے میں ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں اور صنعتوں میں استعمال ہونے والے بہت سے آلات متبادل برقی رو AC کی برقی قوت سے چلتے ہیں، اس لیے شمسی خانوں کے ذریعے حاصل شدہ اور بیٹری میں محفوظ برقی توانائی الیکٹرانک آلے انورٹر کے ذریعے متبادل AC برقی قوت میں تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ کئی شمسی پینل کو باہم جوڑ کر ضرورت کے مطابق برقی توانائی پیدا کی جا سکتی ہے۔ کئی پینل کے ذریعے پیدا شدہ راست برقی قوت DC کو انورٹر کے ذریعے AC متبادل برقی قوت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔